بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے خالق کائنات، اے سارے جہانوں کے مالک، خالق، داتا، مشکل کشا، اے رحمان، اے وحدہ لا شریک، اے موسیٰ کے رب، اے ابراہیم کے رب، اے محبوب دو جہاں کے رب، کائنات کی تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ معزز افیسرز، تقابل ادیان میں لیکچر نمبر 16 کے ساتھ آج انشاءاللہ ہم یہودی جو مذہب ہے اس کے عقائد، اس کے نظریات کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے اس مطالعہ کے مطابق ہم ایسے کوشچن جو ہے نا وہ فلٹر کر سکیں جو کمیشن میں ہم سے پوچھے جائیں اور ہم ان کے جواب دینے کے قابل ہو سکیں انشاءاللہ۔ تو چلیں جی، گزشتہ کلاسز کا ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں اور اس جائزے کے بعد اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ آج کا جو لیکچر ہے اس کو باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج کے جائزے کے حوالے سے میں دعوت دوں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں محمد نذیر صاحب۔ نذیر صاحب اپنا مائک آن کیجئے گا اور آج کے 4 سوالات کے جواب آپ دیجئے گا۔ پہلا سوال آپ سے ہوگا، پہلا سوال ہے یہ بتائیں کہ لفظ سنگ اور لفظ کور ان کے کیا معنی ہیں؟ جی نذیر صاحب، اوکے۔ سلمہ عابد، جی بیٹے آپ بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بیٹے۔ سنگ کے معنی ہے طالب اور کور کے معنی ہے شہزادی۔ نہیں بیٹے، اس میں تھوڑا سا آپ گڑبڑ کر گئے۔ ایک لفظ ہوتا ہے سکھ، ایک لفظ ہے سنگ۔ تو سکھ کے معنی طالب علم کے طور پہ آتے ہیں، یہ سنگ ہے، سنگ کے معنی شیر کے آتے ہیں۔ سنگ شیر کو کہہ رہے ہیں اور کور جو ہے وہ شہزادی کو کہتے ہیں۔ چلیں دوسرا سوال کا جواب سلمہ آپ نے دینا ہے بیٹے۔ یہ بتائیں، یہ بتائیے گا کہ وید کے کتنے حصے ہیں؟ سلمہ آپ میری آواز سن رہے ہیں بیٹے؟ وید کے کتنے حصے ہیں؟ سر وید کے 4 حصے ہیں، پہلے نہیں آ رہی تھی آواز۔ اوکے، چاروں کے نام بتائیں گے؟ یجر وید، اتھر وید۔ اصل میں بیٹے یہ آپ وید کے حصوں کے نام نہیں بتا رہے بلکہ وید کی قسمیں بتا رہے ہیں۔ جی ملائکہ آپ بتائیں گے وید کے حصوں کے نام؟ جی سر، وید کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ برہمن، سماتا، آرنیکا اور اپنشد۔ چلیں 4 ہو گئے اس سے جی۔ سب سے پہلے ہم اس کو بات کرتے ہیں کہ وید کے 4 حصوں میں سب سے پہلا حصہ جو ہے برہمن، پھر اس کے بعد آرنیکا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سمہتا، تیسرے نمبر پہ آرنیکا اور چوتھے نمبر پہ اپنشد۔ وید کے 4 حصے ہیں، ٹھیک ہے ملائکہ بیٹے۔ اگلا سوال آپ سے یہ بتائیے کہ وردمان کون تھا؟ سر یہ مہاویر کا نام ہے، وردھمان۔ اور مہاویر کون تھا؟ سر یہ جین مت کا بانی۔ ٹھیک ہے، وردمان جین مت کا بانی تھا، اس کا اصل نام مہاویر تھا، بالکل ٹھیک ہے جی۔ آخری سوال بیٹے آپ سے یہ بتائیں کہ تریمورتی سے کیا مراد ہے؟ سر یہ تریمورتی میں نا ہندوازم میں 3 خداؤں کا کنسیپٹ ہے۔ ایک دھڑ کے اندر انہوں نے 3 سر لگا دیے ہیں جس میں برہما، وشنو اور شیو۔
ہندو مت کی 3 دیوتاؤں کا ایک تصور ہے جس کو تریمورتی کہتے ہیں، وشنو، برہما اور شیو. بالکل درست ہے جی، شاباش بیٹے. اچھا جی، اس کے بعد امارا ہمارے ساتھ ہیں. امارا بیٹیا، آپ سے اگلے 4 سوال ہوں گے. تو اگلا سوال آپ سے ہے امارا سمیع الحق. یہ بتائیں بیٹے، پاہل اور بپتسمہ میں کیا فرق ہے؟ سر پاہل سکھ مت میں داخل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بپتسمہ عیسائیت میں. اوکے، ان کے پاہل اور بپتسمہ بنیادی طور پہ 2 مختلف قسم کی رسومات ہیں جو 2 مختلف مذاہب کے اندر اس مذہب میں داخل ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. پاہل سکھ بننے کے لیے اور بپتسمہ کا جو غسل ہے وہ عیسائیت کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال بیٹے آپ سے، یہ بتائیں کہ اسرائیلی ریاست کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ 14 مئی 1948. 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ناجائز ریاست جو ہے وہ وجود میں آئی. ٹھیک ہے. تیسرا سوال آپ سے بیٹے، یہ بتائیں کہ کون سا مذہب سنویت کا عقیدہ رکھتا ہے؟ زرتشت جو ہے یہ وہاں پہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ سنویت کا، ان کے 2 خداؤں کا تصور رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. آخری سوال آپ سے بیٹے، یہ بتائیں کہ گرنتھ صاحب اور دربار صاحب میں کیا فرق ہے؟ سر گرنتھ صاحب یہ ان کی مذہبی کتاب ہے اور دربار صاحب اس میں اس کی جو وقت کی جاتی ہے. اچھا چلیں میں اب اس کو مکمل کر دیتا ہوں. اصل میں یہ دونوں اصطلاحات سکھ مت میں استعمال ہوتی ہیں. گرنتھ صاحب سکھ مت کی مذہبی کتاب کا نام ہے اور دربار صاحب اصل میں طلائی مندر کو کہتے ہیں جس کو ہم امرتسر کا ٹیمپل بولتے ہیں، یعنی کہ سونے کا مندر. تو یہ دربار صاحب کہلاتا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت سارے گروہوں کی رہائش گاہیں بھی تیار کی گئی ہیں. چلیں جی، زبردست جی. اچھا اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ ہیں شمائلہ عبد الغفار. شمائلہ بیٹیا، آپ یہ بتائیں سر جی، جین کا لفظی معنی کیا ہے بیٹے؟ جی شمائلہ، جین کا لفظی معنی کیا ہے؟ سر ابھی مان میں نہیں آ رہا. جین کا لفظی معنی فاتح کے طور پہ آتا ہے. دوسرا سوال آپ سے بیٹے، یہ بتائیں کہ سامی مذاہب کون کون سے ہیں؟ سامنے میں صاحب اسلام، عیسائیت اور یہودیت. ایسے مذاہب جو حضرت نوح کے بیٹے سام کی آل سے ہیں ان کو سامی مذاہب کہتے ہیں، اور یہ 3 ہیں، یہودی، اسلام، یہودیت، اسلام اور عیسائیت. ویری گڈ. اچھا بیٹے، تیسرا سوال آپ سے یہ بتائیں کہ ہنسا اور اہنسا سے کیا مراد ہے؟ سر جی یہ جین مت میں اصلاحات ہوتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، اور یہ ہنسا اور اہنسا. ان میں نا یہ جی جی بیٹے. سر جی یہ کسی جاندار کو مارنا نہیں ہے، یہ اصلاحات. اوکے، ہنسا سے مراد تشدد ہوتا ہے، کسی جاندار کو نقصان پہنچانا، اور اہنسا اس کے بالکل برعکس ہے. تو یہ دونوں اصطلاحات جین مت میں استعمال ہوتی ہیں، ہندو مت میں بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن جین مت کے بنیادی نظریات میں یہ شامل ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. آخری سوال بیٹے آپ سے، یہ بتائیں کہ تحریک صہیونیت کا بانی کون تھا؟ تھیوڈر ہرزل. تھیوڈر ہرزل جو ہے وہ تحریک صہیونیت کا بانی تھا. بالکل درست جواب ہے جی. اچھا ہم لوگ گزشتہ جو لیکچرز ہیں ان کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ سوالات پوچھے جا سکیں جن کے پیچھے ایک ٹاپک ہوتا ہے، اور وہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں جو انٹرویو میں اور تحریری امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں. چلیں جی، بہت عمدہ بیٹے. آج انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر نمبر 16 کو شروع کر رہے ہیں، اور آج کے جو لیکچر کے ہمارے موضوعات ہوں گے ان کے اندر بنیادی طور پہ یہودی مت، جو یہودیت ہے اس کے مذہبی جو نظریات ہیں، جو عقائد ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس ہوگا. ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ یہودیت جو ہے ایک نسلی مذہب ہے. پھر ہم یہودی عبادات کا تذکرہ کریں گے، ان کے خدائی تصور کا تذکرہ ہوگا، ہیکل سلیمانی اور صندوق سکینہ کا تذکرہ ہوگا. اسی طرح یہودی قربانیاں اور ان کے معابد کا تذکرہ ہوگا. ساتھ میں پھر یہودیت کے اندر کائناتی تصورات پائے جائیں گے، ان کے بارے میں ڈسکس ہوگا کہ کائنات جو ہے وہ شروع کیسے ہوئی ہے، حقوق العباد، حقوق جو ہے وہ وراثت کے معاملات، یہ سارے انشاءاللہ آج ڈسکس کیے جائیں گے. اس کے بعد تقابل ادیان کے 5 پیپرز
آج کے لیکچر میں پاس پیپرز کنسیڈر مکمل ہو چکے ہیں، پاس پیپر کے لیے نیا کوئی سوال نہیں ملا، اس لیے آج اس کی جگہ پہ ہم ایک نیا سیشن لانچ کر رہے ہیں جس کے اندر آج انشاءاللہ انبیاء کرام کے القابات جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں گے. پھر اس کے بعد جنرل علوم ہوگا، جنرل نالج ہوگا، اور پھر کتاب نامہ میں ایک کتاب کا تذکرہ ہوگا. اس کے بعد ہم دنیا کے چکر کے حوالے سے ایک سیشن لیتے ہیں، اس میں بھی آج ہم 2 کام کریں گے. ایک تو ہم ایک نئے ملک سے جو ہے نا متعارف ہوں گے، انٹروڈیوس ہوں گے، اور ساتھ میں آج ہم ایشیا کی کنٹریز کے حوالے سے، ان کے کیپٹلز کے حوالے سے کوئی درجن بھر جو ملک ہیں ان کے جو کیپٹل سٹی ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تاکہ پچھلی والی جو پڑھی ہوئی چیزیں وہ ریوائز بھی ہو جائیں اور پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کو کور کیا جاتا رہے. اور آخر میں ایک زبانی ٹیسٹ ہوگا اور انشاءاللہ جو موضوعاتی وضاحت کے طور پہ ایک نشست رکھی جائے گی. چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں. جی آج کے لیکچر کے حوالے سے یہودیت کے حوالے سے تذکرہ ہوگا. تو سب سے پہلی ایک اصطلاح ہمارے پاس بولی جاتی ہے تبلیغی اور غیر تبلیغی مذہب. تو یہودیت یا عیسائیت یا اسلام جس کے بارے میں بھی دیکھیں، وہاں پہ ایک بات یہ دیکھنی ہے کہ کیا یہ مذاہب اپنے اندر کسی غیر مذہبی بندے کو شامل کر سکتے ہیں. یعنی اپنے مذہب کا پرچار اگر تو کوئی دین یا کوئی مذہب کر رہا ہے تو وہ تبلیغی مذہب ہے، اور اگر کوئی اپنے نسل سے باہر اپنے دین کی تبلیغ کر ہی نہیں رہا تو پھر وہ تبلیغی نہیں بلکہ غیر تبلیغی مذہب ہے. یہودیت کے بارے میں جہاں تک تذکرہ کیا جائے تو یہ ایک غیر تبلیغی مذہب ہے. اس لیے دنیا کی جو اقلیت ہے یہ اس کا مذہب مانا جاتا ہے. کسی یہودی کے لیے یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا کہ وہ کسی غیر یہودی کو یہودیت کی دعوت دے، بلکہ اگر کوئی شخص یہودیت کی طرف میلان ظاہر بھی کرے نا تو یہ ضروری ہے کہ اس پر یہودی جو رسم و رواج ہے، جو شاعر ہیں، ان کی مشکلات کو واضح کر دیا جائے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ یہودیت قبول کرنے پر جو ہے وہ بضد ہے تو پھر اسے یہودیت میں داخل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خود سے یہودیت کے لیے پرچار نہیں کرتے. اور یہی وہ مذہب ہے جس نے دنیا کو اجتماعی زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا تھا. چونکہ یہ بہت پرانا مذہب ہے تو اس لیے جو معاشرتی اکائیاں ہیں وہ شروع میں ہی تذکرہ کی جاتی ہیں. تو بہرحال یاد رکھیے گا یہودیت جو ہے یہ ایک غیر تبلیغی مذہب ہے. اس کو نسلی مذہب بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی نسل سے باہر نہیں جاتے. اسی لیے اسلام اور عیسائیت کے بارے میں دیکھیں تو یہ دونوں مذاہب جو ہے تبلیغی مذاہب ہیں. یہ دونوں اپنے دین میں بلانے کے لیے لوگوں کو اپنی تعلیمات کا جو ہے عکس ان کے سامنے رکھتے ہیں. اچھا یہ تو بات ہوگی تبلیغی اور غیر تبلیغی کی. اب ہم تذکرہ کرتے ہیں یہودی عبادات کا. ظاہر ہے کسی بھی الوہیت کے اندر دیکھا جائے، کسی بھی الہامی مذہب میں دیکھا جائے تو وہاں پہ عبادات کا ایک تصور ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے، یعنی کہ جب حضرت موسیٰ اس قوم میں آئے نا تو ان سے پہلے یہودی جو عبادات ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. پہلا خاندانی جو دیوتا تھے ان کی عبادت کرنا، پھر دوسرے نمبر پہ پتھروں کی عبادت کرنا، اور تیسرے نمبر پہ قومی بادشاہ جو تھے، جو قومی دیوتا تھے، ان کی پوجا کرنا. بنی اسرائیل میں مورتیوں کی شکل میں نا ہر خاندان کا ایک الگ الگ دیوتا جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا. یعنی کہ ہر خاندان نے اپنے گھر میں ایک الگ سے جو ہے نا بت بنا کے رکھا ہے اور اس کی وہ پوجا کرتے تھے. خاندانی دیوتاؤں کی یہ جو مورتیاں تھی چھوٹی چھوٹی جسامت میں ہوتی تھی جو ایک گھر میں عموماً رکھی جا سکتی تھی. ان کو اصطلاحی طور پہ تراخیم کہتے ہیں. تراخیم. اس کے بعد جی بنی اسرائیل کے اندر جو پتھر تھے وہ بھی پوجے جاتے تھے، ان کی پوجا بھی عام تھی. اور بعض قربان گاہوں کے اندر جو ہے وہ ایک پتھر کھڑا کر دیا جاتا تھا جس پر تیل ڈالا جاتا تھا اور اس کے سامنے قربانی کی جاتی تھی. اس جگہ کا نام یہ جو لوگ ہیں یہودی تھے اس کو بیت ایل کہتے تھے. ان کے ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں نا، تو بیت گھر کو کہتے ہیں، تو بیت ایل اللہ کا گھر، تو اس کو کہتے تھے. ان کی شکلیں جو ہے نا بالکل ایسی ہیں جیسے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ لنگ ہوتے ہیں. لنگ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہندو مت کے اندر جو دیوتا ہے مطلب شیو ہے، شیو کے حوالے سے اس کی شرمگاہ کی بھی پوجا کی جاتی ہے. تو ایک پتھر لمبا سا ہوتا ہے چبوتری شکل کا، اس کے اوپر دودھ بہاتے ہیں، اس کے اوپر ترشول کا نشان ہوتا ہے، تو ان کا مرکزی نشان ہوتا ہے. اسی طرح یہودی جو ہے وہ بھی اسی طرح کے جو پتھر تھے ان کی بھی پوجا کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ شجر پرست بھی تھے، یعنی کہ یہ درختوں کی بھی پوجا کرتے تھے. اس کے علاوہ حیوان پرستی بھی ان میں بڑی عام تھی، بالخصوص بیل اور سانپ ان کی یہ بڑی پوجا کرتے تھے. یہ تصورات وہیں سے ہیں جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بعد میں دوبارہ سے ایک بچڑے کو پوجنا شروع کیا تھا نا، تو یہ وہی عکس ہے جو اس سے پہلے چلے آ رہے تھے.
بہرحال میں نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ ایک تو یہ لوگ پوجا کرتے تھے اپنے گھروں میں خاندانی دیوتاؤں کی، وہ تراخیم کہلائی. اس کے بعد یہ شجر پرست بھی تھے، مطلب مختلف درختوں کو پوج لیا، مختلف پتھروں کو پوج لیا. اس کے علاوہ یہ کچھ مخصوص قسم کے جو دور کے بادشاہ گزرتے تھے نا، یہ لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس وقت کے جو عظیم بادشاہ ہے نا، ان کی روحوں سے بھی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے خاص طور پر مطلب دو مشہور بادشاہ گزرے، ایک کا نام تھا بعل اور ایک کا نام تھا مولک. تو یہ قومی دیوتاؤں کی حیثیت سے مانے جاتے تھے. خاص طور پر جو مولک ہے نا، اس کی پوجا تو کہتے ہیں دنیا کی بہت سی اقوام جو ہے وہ کرتی تھی. بنی اسرائیل نے بھی جب اس کی پوجا شروع کر دی تو وہ اس حد تک بڑھ گئے کہ اپنے جو بچے تھے ان کو اپنے اس دیوتا کے نام پر قربان کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اب اس دیوتا کا جو نام ہے نا، وہ انہوں نے رکھا ہے یہودا. اچھا، یہ جو لفظ یہودا ہے نا، اس کی آپ نے تھوڑی سی تدبیر کرنی ہے. یہ خدائی تصور ان کا اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ نام آتا ہے یہودا کا، لیکن یہودا کا جو لفظ ہے نا، ان سے یہ خود بھی واقف نہیں ہے، اس لیے ان کی بہت ساری کتابوں میں یہی جو نام ہے یہ مختلف تلفظ کے ساتھ موجود ہے. کئی جگہوں پہ یہ یہودا لکھا ہے، کئی جگہوں پہ اس کو یہوا کہا گیا ہے، کئی جگہوں پہ اس کو یہوداہ کہا گیا ہے. مختلف نام ہے، لیکن میں عام ایک مشترک سی ٹرم استعمال کروں گا، وہ ہے یہودا. یہودی یہودا سے بنے. بہرحال ان کے ہاں جو لفظ خدا کا ہے اس کے لیے یہ اصطلاح استعمال کرتے تھے یہودا. اچھا، اس کی ایک عجیب وجہ بھی ہے کہ یہ جو نام ہے اس کا صحیح جو پروننسیشن ہے، اس کا تلفظ ہے، وہ کیوں نہیں عام؟ اس لیے کہ عام طور پہ جو گزشتہ دنوں کی بات ہے، جب یہ یہودی تصور تھے نا، تو ان کے ہاں اپنے خدا کا جو نام ہے نا وہ لینا بڑی بے ادبی سمجھی جاتی تھی. بلکہ بے ادبی کے ساتھ ساتھ اس سے بھی آگے کام تھا کہ ایک ایسا جرم تھا جس کے اوپر سزا دی جاتی تھی. جو شخص اپنے خدا کا نام لیتا تھا اس کی سزا یہ تھی کہ اسے سنسار کر دیا جائے. اسی لیے لوگ جو ہے خدا کا نام بھی نہیں لیتے تھے. تو نام نہ لینے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ تلفظ جو ہے بعد میں جب یہ رائج ہوا تو ہر ایک نے اپنا اپنا ایک تلفظ دیا، اس وجہ سے اس کے اندر کافی زیادہ تضاد پایا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہیکل سلیمان تعمیر کیا نا، ہیکل سلیمانی، تو اس کے بعد جو یہودا کا بت ہے نا وہ اس کے اندر منتقل کر دیا گیا، اور آج تک کہتے ہیں کہ وہ وہیں پہ ہے. تو جب کنانیوں کے جو مجاہد ہیں جن پر اسرائیلی جو ہے وہ قابض ہو چکے تھے نا، یہودا کا مسکن جو ہے نا ان کو قرار دے دیا گیا. تو اس وقت کیا کیا، پہلے کنعان میں رکھا گیا. جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہو گیا تو اس کے بعد یہودا کا جو مستقل ہیڈ کوارٹر ہے وہ یہاں پہ مستقل کر دیا گیا، بنا دیا گیا. یہاں پہ ایک اصطلاح اور استعمال ہوتی ہے، ہیکل سلیمانی. یہ تو ایک ہیکل ہے، عبادت خانہ ہے جس کو جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اسی نسبت سے اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. ایک مرکزی معبد ہے، مرکزی عبادت گاہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اصطلاح یہودیت میں استعمال ہوتی ہے اور وہ ہے صندوق سکینہ. صندوق سکینہ، اس کو تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے تورات کی جو تختیاں ہیں نا وہ موجود ہیں، اور جو انبیاء کی گمشدہ تبرکات ہیں نا وہ ہیں. اور اس کو ڈھونڈا تھا جناب طالوت نے. یہ آپ سورۃ البقرہ کے اندر اس کا تصور دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ یہ یہودی اس کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو صندوق ہے نا یہ ہمارے لیے بڑا متبرک ہے، اور جب بھی یہ ہمارے ساتھ کہیں بھی ہوتا ہے تو ہمارے لیے جو ہے نا خوشبختی ہی خوشبختی ہوتی ہے. وہ اس کو فتح کا، اس کو نصرت کا جو ہے نا بڑا ذریعہ مانتے تھے. بہرحال یہودیوں کے اندر خدائی تصور میں ایک نام آتا ہے، ایک اصطلاح آتی ہے، اور وہ ہے یہودا. اچھا جی، اب اگر میں یہودی نظریات میں ان کی قربانی کا تذکرہ کروں تو یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. ان کی اگر آپ یہودا کی قربانی کے حوالے سے یا یہودا کی عبادت کے حوالے سے دیکھیں نا تو قدیم ترین جو طریقہ عبادت تھا نا ان کا وہ تھی قربانی. عبرانی زبان میں قربانی کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا منہا، جس کے معنی ہوتے تھے دیوتا کی نیاز. تو مصریوں کی جو شرک و بت پرستی تھی اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے جو مذہب پیش کیا تھا نا وہ عبرانی روایات پر مبنی تھا. تو انہوں نے کیا پہلے جتنے بھی وہ اصنامی افسانے ہیں اس کو مسترد کر دیا. تو اپنے خدا کو یہوا یا یہودا کے نام سے جو ہے نا انہوں نے منسوب کر دیا. تو قدیم ایام سے ہی نا یہودی روزانہ صبح و شام جو ہے وہ قربانی دیا کرتے تھے. یہ ان کی عبادت کا جو ہے اہم جز سمجھا جاتا تھا. جو چوپائے ہیں نا ان کے اندر جو ہے 4 پاؤں والے جو جانور ہیں ان میں بھیڑ، بکری، اور پرندوں کے اندر فاختہ اور کبوتر. یہودی ان کی جو قربانی تھی اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ خاص سمجھتے تھے. اچھا، اگر آپ یہودی روایات دیکھیں نا تو ان کے مطابق وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ
اسرائیلی جو معبد خانے ہیں یا ان کے عبادت خانے ہیں نا، وہاں پہ آگ ہر وقت جلتی رہتی تھی. یہ اس آگ کے اندر جو ہے قربانی کے جانور پورے کے پورے ڈال دیے جاتے تھے، لیکن جو اجناس تھی نا ان کی قربانی جو ہے نا وہ اس کا ایک حصہ جلا دیا جاتا، باقی جو ہے وہ سارا پروہتوں کو دے دیا جاتا. پروہت یعنی کہ جیسے پنڈت ہوتے ہیں ویسے. تو یہودی روایات کے حوالے سے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے پروہت تھے، یعنی کہ جو رسومات تھی دین کی یا مذہب کی، اس کے پہلے جو ہے وہ کہہ لیں کہ کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں ہم، عالم کہہ لیں کہ ان کے لیے وہ عالم تھے. اچھا جی، یہاں پہ ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو عبادت خانے ہیں نا، ان کے حوالے سے بھی سوال پیپر میں بڑا پوچھا گیا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا بھی خیال رکھیے گا. یعنی کہ اگر آپ ہیکل سلیمانی کے حوالے سے تذکرہ کریں نا، تو اس کی موجودگی تک، یعنی کہ جب تک وہ ہیکل سلیمانی موجود رہا نا، یہودیوں کے مذہبی شعائر اور عبادت جو ہے بنیادی طور پر اسی کے ساتھ جو ہے تعلق رکھتی تھی. تو اس کے بعد سب سے پرانا جو ان کا کہہ لیں کہ عبادت خانہ ہے وہ بھی یروشلم میں تھا، جس کی تعمیر داؤد علیہ السلام نے کی، اس کے بعد جو ہے وہ سلیمان نے مکمل کیا اس کو، تو اسی کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. اچھا جی، یروشلم کے ہیکل کے علاوہ جو ہے ایک اور علاقہ تھا، زیروبیبل میں ایک عبادت خانہ تھا، جس کو جہاں پہ یہ لوگ پوجا کرتے تھے اپنے کہہ لیں کہ دیوتاؤں کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کو 500 سال پہلے کی بات ہے. یاد رہے، یہاں پہ ایک نقطہ مجھے یاد آ گیا، یہودی مذہب حضرت جو بنی اسرائیل تھی نا، یہ قوم تھی یعقوب علیہ السلام کی، لیکن ان کے اوپر شریعت نافذ کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر ہی چلتے آ رہے ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کو نبوت عطا ہوئی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں کوئی نئی چیز نہیں لے کر آیا، بلکہ میں موسیٰ کی تورات کی اصلاح کرنے آیا ہوں. بہرحال یہ جو عبادت خانے تھے نا، وہاں پہ معاملات خراب ہوتے گئے. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یوشع علیہ السلام، دیگر انبیاء آئے نا، تو ان کے بعد انہوں نے اس کے اندر پھر تحریفات کر دی، اور جہاں پہ رب کی پوجا ہوتی تھی وہاں پہ انہوں نے دیوتاؤں کی تصویریں بنا دی، مختلف قسم کے انہوں نے کام شروع کر دیے. بہرحال جی، یہ جو عبادت خانے تھے نا، ان کے شروعاتی طور پہ ان کو باما کہتے تھے، باما. اور باما کے لیے خاص کیا جاتا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر بنایا جائے جو اونچا ہو، زمین سے اونچا، چاہے پہاڑیوں پر ہو چاہے درختوں کو. دوسری شرط یہ تھی کہ اس کے اوپر سایہ ضرور ہونا چاہیے، کسی بہت بڑے درخت کا کہہ لیں، جیسے برگد وغیرہ کے درخت ہوتے ہیں. تو بہرحال بابل کے اندر جو بسنے والے یہودی تھے نا، انہوں نے یروشلم کی جو معبد تھے جب تباہ ہو گئے، جب وہ بخت نصر کا سلسلہ آیا، رومی افواج کا سلسلہ آیا، تو ان کی تباہی کے بعد دوبارہ سے انہوں نے بنانی شروع کر دیے. تو یہاں پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہودی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں جی. انگلش میں اس کو سیناگوگ کہتے ہیں، اور اردو میں کہہ لیں یا مطلب اس کے ٹرانسلیٹر ورژن میں اس کو صومعہ بھی کہتے ہیں. تو یہودی جو عبادت گاہ ہے اس کو سیناگوگ کہتے ہیں. یہ کمیشن کا پیپر ہے، تو اس حوالے سے یہی جواب آپ نے یاد رکھنا ہے. ہر قصبے کے اندر، ہر شہر کے اندر یہودی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً عبادت کے لیے اپنے معبد خانے میں جمع ہوتے تھے، اور وہاں پہ عبادت کے علاوہ جو مذہبی قوانین ہیں ان کی بھی درس و تدریس جو ہے نا وہیں پہ اس کا انتظام ہوتا تھا. تو یہ سارا معاملہ. بہرحال جی، یہاں پہ جو نقطہ ہے وہ ہے کہ یہودی عبادت گاہ سیناگوگ کہلاتی ہے. سیناگوگ کے اصل جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہودی مجالس، یعنی کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ اکٹھے ہو کے نہ صرف اپنے دین کی عبادت کرتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ دینی تعلیمات جو ہے نا وہ بھی حاصل کرتے ہیں. اچھا جی، یہودیوں کے ہاں ایک جو ہے وہ خاص طریقہ کار ہے لباس میں کہ اپنے سر پر ٹوپی جو ہے نا وہ پہن کر لازمی جاتے ہیں. لیکن اب جب جدید دور میں آ جائیں یہودیوں میں، تو اب جو ہے نا ننگے سر جانے کی بھی اجازت انہوں نے دے دی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ اس کو بڑا سخت جانتے تھے کہ اپنی عبادت گاہ میں بغیر ٹوپی پہنے یہ لوگ نہیں جاتے تھے. انسائکلوپیڈیا آف ریلیجیس جو ہے اس کے اندر ایک ایتھکس کا نامہ نگار تھا، اس نے لکھا تھا کہ سیناگوگ جو ہے نا مذہبی ادارے کی حیثیت سے ہیکل کی تباہی اور اس کے نتیجے میں قربانیوں پر مشتمل جو عبادت ہے اس سے انقطاع کے بہت پہلے جو ہے وجود میں آ چکا تھا، اور اس ادارے نے اس اشد مذہبی ضرورت کو پورا کیا تھا. یہ بات ہو رہی ہے آپ کے سیناگوگ کے حوالے سے کہ جو ہم یہودی معبد کے نام سے جانیں گے. تو یہاں پہ یاد رکھیے جی، یہودی عبادت گاہ کو سیناگوگ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے یہودی مجلس گاہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم چند ایک نظریات کا بھی تذکرہ کریں گے یہودیوں کے حوالے سے. ان میں ایک نظریہ ہے تصور مسیح، یعنی کہ ان کے ہاں مسیح کا تصور بھی پایا جاتا تھا.
یہ جو لفظ ہے نا مسیح، یہ عبرانی لفظ ہے مشح سے، اس سے ماخوذ کیے، اور عربی زبان کے اندر اس کا مطلب کہہ لیں مسح، جیسے مسح کی طرح ہوتا ہے نا چھونا یا ہاتھ پھیرنا. تو مسیح کے معنی ہے کہ جس پر خدا نے برکت کا ہاتھ پھیر دیا ہو، یعنی خدا کا برگزیدہ بندہ جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی جو ہے وہ قوتیں عطا کرتا ہے اور پھر اللہ کا وہ اعلی کار بنتا ہے. تو یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح کے ہاتھوں ایک مسیح آئے گا، اس کے ہاتھوں بد کردار اور یہودیوں کے جو دشمن ہیں نا ان کی شکست ہوگی، اور اس کے بعد ایک الہی حکومت کا جو قیام ہے اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر زور دیا گیا ہے. اب جیسے ہم لوگوں کے ہاں نظریہ ہے نا کہ قیامت کے قریب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت امام مہدی آئیں گے اور وہ دجال کے خلاف جہاد کریں گے، اسی طرح یہودیوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا تھا. اب یہی تصور مسیح جو ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے نا تو ان کے لیے بھی بولا گیا، ان لوگوں نے کہا کہ یہی وہ مسیحا ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر یہودی جو ہے وہ عیسائیوں سے الگ ہو گئے، عیسائیت کی ایک نئی بنیاد رکھی گئی، تو اس لیے یہ تصور موجود تھا ان میں بھی اور بعد میں عیسائیوں میں بھی. اب ان کا عقیدہ ہے کہ ایک نجات دہندہ آئے گا جو نہ صرف یہودیوں کو دیگر ساری اقوام کے اوپر جو ہے وہ فتح دلوائے گا، بلکہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ امن اور خوشحالی اور ایک عالمگیر اخوت جو ہے وہ قائم کر دے گا. تو اس نجات دہندے کا نام کا جو پہلا حرف ہے وہ میم بتایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جزیرہ ہوگا، مطلب پہاڑی ہوگی، اس کو کوئے جریزم بھی کہتے ہیں. وہ اس کے اوپر ایک ہیکل تعمیر کرے گا اور اس کی عمر 110 سال ہوگی. تو یہ اس طرح مخصوص قسم کے جو نظریات ہیں ان کے اندر ہے. تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ تصور مسیح سے مراد ان کے ہاں یہ نقطہ نظر ہے کہ ایک شخص، ایک انسان اس دنیا میں آئے گا جو ہم سب کو، یہودیوں کو جو ہے وہ پوری دنیا کے اقوام کے اوپر فتح دلوائے گا، اور ساری دنیا کے اوپر جو ہے وہ یہودی ہی فاتح ہوں گے. کیونکہ یہودیوں کے ہاں نا دو نظریات ہیں. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل یہودی ہے ہی وہ جو یہ بات مانے کہ اللہ ایک ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی مانے کہ ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، ہم پر فضل ہی ہوا ہے، ہمیں دوزخ کی آگ چھو نہیں سکے گی. تو یہ بنیادی نظریات تھے ان کے. تو یہ تصور مسیح ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور یاد رکھیے گا یہی نظریہ جو ہے عیسائیت میں بھی موجود ہے. اچھا جی، اس کے بعد بات ہوگی کہ یہ جو کائنات کا آغاز ہوا یا کہہ لیں کہ کائنات بنائی گئی، اس حوالے سے ان کا کیا نظریہ ہے، یعنی کہ تشکیل کائنات. تو کائنات کی تخلیق کے متعلق یہودی جو ہے نا وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور دریا اور وغیرہ وغیرہ سب کچھ جو ہے نا بنا دیا، لیکن 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا. تازہ دم ہونے کے بعد وہ پھر جو ہے وہ تخلیق کائنات کے عمل میں مصروف ہو گئے. یعنی کہ انہوں نے 6 دن کو مانا، لیکن 7واں دن جو ہے وہ ہفتے کا دن جو جس کو یوم سبت بھی کہتے ہیں، تو اس نسبت سے انہوں نے یہ نظریہ رکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ 6 دن کام کرتے رہے اور 7ویں دن تھک گئے تھے. تو 7ویں دن انہوں نے آرام کیا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تھک گئے کام کرتے کرتے اور 7ویں دن انہوں نے آرام کیا. اب وہ جو آرام کا دن ہے یہودیوں کے اندر آج بھی آرام کے دن کے نام سے نسبت دی جاتی ہے. یہودی اس دن کوئی کام نہیں کرتے. یہ جتنا بھی معاملہ ہے نا کائنات کے اندر یوم سبت کے حوالے سے وہ یہی ہے. مطلب اگر آپ یہودیوں کی تاریخ پڑھیں نا تو اس کے اندر عموماً ایسا تھا کہ ہفتے والے دن یہ لوگ ایسا کوئی بھی کام جو کام کے زمرے میں آتا ہے جس میں حرکت برکت ہوتی ہے وہ بھی حرام سمجھتے تھے. تو اس لیے بہت سارے ادوار کے اندر جو ہے ان کے اوپر جو غیر قومیں تھے انہوں نے ہفتے والے دن حملہ کیا تھا. کیوں؟ ہفتے والے دن انہوں نے کچھ نہیں کہنا. تو بہرحال کائنات کے متعلق ان کا نظریہ یہی ہے، اور اسی نسبت سے ان کے ہاں یوم سبت جو ہے بہت اہمیت کا عمل ہے. ان کے ہاں بہت سارے تہوار سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، لیکن ان سارے تہواروں کے بعد جو سال میں ایک بار آتے ہیں نا اس نسبت سے بھی زیادہ جو ہے وہ ان کے ہاں 7واں دن یعنی کہ یوم سبت جو ہے وہ اس کا اہم ہے. تو اس کے علاوہ انبیاء پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن ان بدبختوں نے انبیاء کے متعلق بڑی بکواس کی ہے. مطلب ایسے کہہ لیں کہ اس کو تو لکھتے ہوئے بھی بڑا بندہ ڈر جاتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے یہ کیسے کیسے نظریات رکھتے ہیں. ان کے ہاں نظریہ پایا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کشتی بھی ہوئی تھی، استغفر اللہ. اس طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں، داؤد علیہ السلام کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اور لوط علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بہت حد تک جو ہے نا بے شرمی کی انتہا کی ہے. تو ایسے نظریات عموماً ہم بولنے میں بھی کم از کم ایک مسلمان جو ہے اس کو زیب نہیں دیتا، نہیں بول پاتے ہم نا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں
تو پروفیسر محمد یوسف صاحب کی جو کتاب آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر انہوں نے انبیاء کرام کے بارے میں کیا جو ہے وہ نظریہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہیں، ان کے اوپر لعنت ہی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی لعنت کی ہے تو ہم اس کے لیے رحم کی دعا تو نہیں کریں گے. بہرحال جی، تشکیل کائنات کے حوالے سے ان کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات کو اللہ نے 6 دن میں بنا دیا، 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا تھا. اس کے بعد یہ قیامت کے حوالے سے بھی ان کا نظریہ ہے، جزا سزا کے یہ قائل ہیں، جنت اور دوزخ کا جو اعتقاد ہے ان کے ہاں موجود ہے. لیکن اب جیسے جیسے آگے جدت آتی جا رہی ہے نا، تو یہودی اس عقیدے کو بالکل بلا چکے ہیں، اور اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی نا تو بالکل تھوڑے وقت کے لیے. جب ایک بار جاؤ تو صحیح، پھر تمہیں اللہ بتائے گا کہ کب کیسے نکلنا ہے، کیسے تھوڑا. اور یہ مجھے بات یاد آتی ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان کو کہ ان کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، ان کو کہیں مرنے کی دعا کریں، نہیں کرتے. بڑے چول ہیں، بڑے چول ہیں. بہرحال ان کی چولوں کو اللہ تعالیٰ ان کی لعنتوں میں بدلے، ان کے اوپر لعنتیں ہوتی رہیں، کائنات کے آخر تک ہوتی رہیں گی. اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کریں گے یہودی نظریات کے مطابق حقوق العباد کے حوالے سے. تو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے احکام عشرہ کے حوالے سے، 10 احکام جو ہیں. تو یہ بھی ایک یہودیوں کے حوالے سے ایک خاص اصطلاح ہے، اور اس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. یعنی کہ 10 احکامات ایسے ہیں جن کے اندر حقوق العباد کی جو ادائیگی ہے وہ بہت زیادہ اہم قرار دی گئی ہے. تاہم اس میں بہت ساری باتیں اسلام کے مطلب اصولوں کے بالکل اگینسٹ بھی ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے معاملات بھی جس میں حقوق العباد جو ہے وہ ظاہر کیے گئے. اچھا جی، ایک نا، کیونکہ یہ عبرانی نسل سے ہیں، قوم سے آگے نا، تو عبرانی زبان میں جو بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا، بیوی کو یہ بسولہ کہتے ہیں. بسولہ یعنی کہ جس کا معنی ہوتا ہے ایسی جائیداد جس کو منتقل کیا جا سکتا ہے، جائیداد منقولہ. تو اس اعتبار سے شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا مالک ہے، اور شوہر کا جب انتقال ہو جاتا ہے نا تو اس کے انتقال کے بعد اس کی جیسے دوسری جائیداد بانٹی جاتی ہے، اس کی بیوی کو بھی وراثت میں بانٹ دیا جاتا ہے. تو یہودی عورت کو وراثت ملنا تو خیر دور کی بات، اسے یہ لوگ اپنی کمائی کا حقدار بھی نہیں سمجھتے. اسی طرح شراب نوشی جو ہے وہ ان کے ہاں قطعی طور پہ حرام ہے، سود بھی مکمل حرام ہے. ایون کہ کتاب احبار کے مطابق خنزیر کا گوشت بھی یہودیوں کے نزدیک حرام ہے. تو ان کے لیے مذہباً اگر دیکھا جائے تو فحش کلامی کا جو ارتکاب یہ کرتے ہیں وہ بھی منع ہے ان کو. اس کے بعد ہر یہودی پر یہ فرض ہے کہ وہ دن میں 3 بار نماز ادا کرے، اور کھانے سے پہلے جو ہے وہ شکرانہ پڑھے. یہ قوانین جو ہیں یا یہ جو حقوق ہیں یہ ان کے ہاں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی تحریفات کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے معاملات کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کریں گے یہودی مذہب کے اندر جو حقوق العباد کے سلسلے میں دیکھا جائے تو وراثت کا ایک تصور ہے کہ ان کے ہاں وراثت کا کیا سلسلہ ہے. پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ یہودیت میں عورت جو ہے نا وہ ورثے کی حقدار نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی کمائی جو ہے نا وہ شادی سے پہلے اس کے والدین کی ہوتی ہے اور شادی کے بعد اس کے شوہر کی ہوتی ہے. تو باپ کی جو بیویاں ہیں وہ بیٹے کی وراثت میں آ جاتی ہیں، یعنی کہ باپ کی بیویاں مطلب مائیں، تو وہ ان کی وراثت میں آ جاتی ہیں. تو والدین کی جائیداد جو ہے نا وہ کسی اور کے اندر تقسیم نہیں ہوتی. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہر بیٹے کو اور بیٹی کو حصہ، ہر اس کی ماں کو، بیوی کو، ہر ایک کا حصہ مقرر ہے. لیکن ان کے ہاں جناب صرف ایک جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا پلیٹھی کا بچہ، پلوٹھا کہتے ہیں شاید اردو میں، کیا کہتے ہیں، تو ایسا لڑکا جو پہلی اولاد ہوتا ہے نا، لڑکا، لڑکی نہیں، پہلا لڑکا جو ہے صرف سارے کا سارا مال وراثت کا جو ہے وہ اس کے حصے میں جاتا ہے. تو بنی اسرائیل کی جو جائیداد ہے نا وہ کسی دوسرے کے قبضے میں نہیں جا سکتی. ان کی وجہ ایک یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہودی، یہ باہر اپنے سے باہر تو کسی اور مذہب میں شادی نہیں کرتے. کسی اور مذہب میں شادی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے غیر مذہبی لوگ تو ان کے اندر شامل نہیں ہوں گے. تو اچھا، اس کے علاوہ یہ یوم سبت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے نا تو میں نے بتایا کہ یہ لوگ اپنی جائیداد کسی اور کے قبضے میں جو ہے نا وہ نہیں بیچتے. اگر جاتی بھی ہے نا تو وہ واپس آ جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. جن جائیدادوں کے اوپر یہ قرض لے لیتے ہیں کسی اور وجہ سے، یا ان کے اوپر کسی اور کا قبضہ ہو گیا نا، تو ایسی جائیدادیں جبلی سال میں، ان کے 49ویں سال میں ان کے جو جن کے بھی قبضے میں ہوتی ہے وہ ان کے مالک کو واپس لوٹا دیتا ہے. تو چیزوں کو رہن رکھنے کی اجازت ہے. تو ایسے لوگ جو قرضدار جو ہے قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ان کو یا ان کے بیوی بچوں کو غلام اور کنیز بنا کے اور ان کے بدلے میں بھی رہن رکھ کے ان کے بدلے میں بھی قرض دیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی شرط یہ ہے
کہ ایسے لوگ جو ہے وہ 7ویں سال رہا کر دیے جائیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر سے جو قرض ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اچھا، شوہر کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کی جو آسانیاں ہیں وہ بھی دی گئی ہیں۔ طلاق دینے کے لیے نا یہودیت کے اندر 10 گواہوں کی موجودگی جو ہے وہ لازمی سمجھی جاتی ہے، اور جو مطلقہ عورت ہوتی ہے 90 دن کی عدت جو ہے گزارنی اس کے لیے ضروری ہے، جس کے دوران وہ کسی اور سے شادی کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ کوئی شوہر جو ہے غیر ملک میں اگر ہے نا تو 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ تک جو ہے اگر واپس نہیں آتا تو بیوی کو طلاق حاصل کرنے کا حق بھی دیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کے ہاں کچھ رسومات ہیں، ان کا بھی تذکرہ کرتے جائیں، جیسے شادی بیاہ کا یا کوئی غمی وغیرہ کا۔ تو شادیوں کا طریقہ جو ہے نا یہودیوں میں بڑا دلچسپ ہے، بڑا سادہ ہے، دلچسپ ہے۔ مطلب اس کا یہ کہہ لیں کہ منگنی کا جو اعلان ہے نا شادی سے بہت پہلے کر دیا جاتا ہے۔ شادی کے دن یہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کو یہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو شادی کی جو رسم ہے وہ ایک دوپہر کے بعد یعنی کہ سپہر کی ایک مجلس میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم از کم جو ہے وہ 10 بالغوں کی موجودگی جو ہے اس میں ضروری ہے، کیسے کہہ لیں 10 گواہ جو ہے اس شادی کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، عمارت میں جہاں پہ یہ شادی کرتے ہیں نا ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ لگایا جاتا ہے، جس کے اندر دلہا اور دلہن جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ لائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ربی کہتے ہیں جی یہودی جو عالم ہے نا ان کو، قرآن نے ان کو ربی کی اصطلاح دی ہے۔ تو ربی جو ہے وہ ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور زوجین کے جو حق میں جو ہے دعا کرتا ہے، اور پھر اس گلاس کو دلہا اور دلہن کو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ شراب چکھتے ہیں، یعنی کہ دلہا اور دلہن دونوں شراب چکھتے ہیں، اور پھر دلہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتا ہے، اور پہناتے ہوئے عبرانی زبان میں کہتا ہے کہ دیکھو تم اس انگوٹھی کے ذریعے حضرت موسیٰ اور اسرائیل کی رسول کے مطابق میرے ساتھ منسوب ہو چکی ہو۔ پھر شادی کے عہد نامے اور آرامی زبان میں ربی جو ہے وہ باآواز کچھ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد شراب کا گلاس جو ہے نا وہ لیتا ہے اور دعا کر کے زوجین کو پھر دے دیتا ہے، جس کو وہ چکھ لیتے ہیں۔ خالی گلاس جو ہے وہ فرش پر رکھ دیا جاتا ہے، جسے جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ توڑ دیتا ہے، اور حاضرین کے اندر جو ہے نا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اونچی آواز میں، جیسے ہم لوگ تعریف جاتے ہیں تو وہ لوگ بولتے ہیں میزلتاؤ عبرانی زبان میں خوش قسمت کو کہتے ہیں۔ تو یہودی مذہب کے اندر جو ہے اسلام کے طرز کے بہت سارے معاملات ہیں، کیونکہ یہ الہامی مذہب ہے، اور الہامی مذہب کے جو معاملات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ اس کے اندر انہوں نے بہت ساری تحریفات کی ہوئی ہیں، جیسے لیان کا ایک معاملہ ہے، اسلامی شریعت میں بھی موجود ہے، ان کے ہاں بھی ہے، تو اس کے حوالے سے یہ بھی لیان کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب کوئی بندہ مرتا ہے نا تو موت کے وقت بھی جو ہے نا ایک مجلس کی جاتی ہے، اور اس کے اندر بھی 4 نمائندے جو ہے وہ مریض کے کمرے میں موجود رہتے ہیں، جو کہہ لیں کہ مرنے کے قریب ہے، اور جب تک اس کی موت ہونے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین نہیں ہو جاتی نا وہ اپنی جگہ سے ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ یہ لوگ مسلسل مختلف دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، اور جب مریض جو ہے وہ مر جاتا ہے نا، دم توڑ دیتا ہے، مردہ بن جاتا ہے، تو اس کے سامنے توحید کے متعلق، اب دیکھیں نا توحید، حالانکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، لیکن اس کے باوجود مرنے کے بعد اس بندے کے سامنے جو ہے توحیدی کلمے بولے جاتے ہیں، اور جو مر جاتا ہے نا تو اس کے جو پسماندگان ہیں وہ تقریباً 7 دن سوگ مناتے ہیں۔ اسلام میں 3 دن ہے، ان کے یہاں 7 دن جو ہے وہ سوگ منایا جاتا ہے، اور اس دوران وہ کسی قسم کا بھی کام جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ پھر تعزیت کے آنے، اچھا یہ ایک لفظ یاد رکھیے گا، یہ انٹرویو میں پوچھا گیا تھا سوال کہ جو تعزیت میں لوگ آتے ہیں نا ان کے آنے کے لیے، جو تعزیت میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک کھانا دیا جاتا ہے، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور اس کھانے کے اندر جو ہے ایک ابلا ہوا انڈا اور روٹی ہوتی ہے، ابلا ہوا انڈا روٹی۔ اس کے بعد جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو تقریباً 11 ماہ تک، یہ 1 ماہ کم پورے سال تک جو ہے اولاد جو ہے وہ صبح و شام ایک خاص دعا کرتی ہے جس کو قدیش کہتے ہیں۔ تو یہ رسومات ہیں یہودی مذہب کے اندر۔ اب نیکسٹ 2 لیکچر ہیں، اس کے اندر ایک تو ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا، اس کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہودی مذہب کے جو فرقے ہیں یا ان کے جو مشہور تہوار ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، اور ایک لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے یہودی مذہبی کتابوں کا، تورات کا، بائبل کا، انجیل کا، زبور کا، ان کا انشاءاللہ ایک مختصر سا تعارف رکھیں گے معلوماتی طور پہ۔ تو یہ تھا جی آج کا لیکچر اسلامی موضوعات کے مطابق تقابل کا۔ اب ہم اگلے سیشن میں چلتے ہیں، اور اگلے سیشن میں آج ہم نے تقابل ادیان کے پاسٹ پیپرز کو ہی کنسلٹ کیا ہے، لیکن یہ ٹاپک تقابل ادیان کے اندر آج ہم نے شامل کیا ہے وہ ہے انبیاء کرام کے القابات۔ 2 چیزیں اس میں ایڈ کریں گے۔ پہلا،
کہ کون سا لقب کس نبی کا ہے، یہ تو MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے، لیکن یہ کس وجہ سے ہے یہ انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے. تو آج ہم نے آپ کے ساتھ 7 القابات جو ہے وہ شیئر کرنے. سب سے پہلا لقب ہے صفی اللہ. تو صفی اللہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بولا جاتا ہے. صفی اللہ سے مراد ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتوں کے ساتھ اس حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو اس لیے آپ کو صفی اللہ کہا جاتا ہے. اسی علاوہ ایک اور لقب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بولا جاتا ہے، وہ ہے ابو البشر، فادر آف ہیومن. تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ پہلے انسان ہیں، آپ سے ہی ساری انسانیت جو ہے وہ آپ ہی کی اولاد ہے، تو اس لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا والد کہا جاتا ہے. یہ 2 القابات حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب ہیں جو عموماً پیپر میں پوچھے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے حضرت نوح علیہ السلام. یاد رکھیے گا حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں آگے حضرت شیس علیہ السلام نبی آئے. حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت اخنو علیہ السلام آئے. حضرت اخنو حضرت ادریس کو کہتے ہیں. تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے 2 القابات بولے جاتے ہیں. ایک ہے ابو البشر ثانی، ان کے پہلے ابو البشر حضرت آدم ہے کیونکہ ساری نسل ان سے ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان نوح آیا تو ساری دنیا کے اندر ہر ذی روح جو ہے وہ ختم ہو گئی، سوائے ان کے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے. تو اس کے بعد جتنی بھی دنیا ہے وہ ساری حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے آئی. تو اسی اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی یعنی کہ انسانوں کا دوسرا باپ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی شیخ الانبیاء، انبیاء کا شیخ. شیخ سے مراد اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی لمبی عمر تھی، تو اس اعتبار سے اس نسبت سے آپ کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے. اب لمبی عمر سے کیا مراد؟ قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک تبلیغ کی ہے. 950. یقین مانیے جب ہم اساتذہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ کائنات کے سرداروں میں سے ایک سردار حضرت نوح علیہ السلام وہ اپنی امت کو تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو ایک ہی بات بار بار بتا رہے ہیں، اللہ ایک ہے، ان کی پوجا نہ کرو، یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ جو سوا ہے، جو ود ہے، یا نصر ہے، یعوق ہے، یغوث ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. صرف یہ بات سمجھانے کے لیے حضرت نوح 950 سال تک اپنی امت کو سمجھاتے رہے. نہیں سمجھے 950 سال میں. بھئی میں اگر دیکھو ایک استاد کی حیثیت سے میں اپنے بچے کو 2 بار کہوں، تیسری بار میں اس کو ڈانٹتا ہوں. نوح علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، کتنی محبت ہے انہوں نے انسانیت سے دکھائی ہے. 950 سال تک مارے کھائی، انسلٹ کروائی، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سنی، لیکن صرف ایک ہی نقطہ تھا کہ اے لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ جو بت پوچھتے ہو، یہ بت جو ہے وہ تمہیں اللہ سے دور کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. تو لمبی عمر کی وجہ سے 950 سال تو آپ کو جو ہے وہ کہہ لیں تبلیغ کے لیے گزرے، تو کوئی اور 40-50 سال یا 100 سال. ان کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف نقطہ نظر ہے، 1100 1300 1600 سال، لیکن عام طور پہ جو معروف ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی عمر تقریباً جو ہے وہ 1000 سال کے لگ بھگ ہے. تو اس لمبی عمر کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی جد الانبیاء یا ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ. پہلے تھے انسانوں کے باپ، اب تذکرہ ہو رہا ہے انبیاء کے باپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں جد الانبیاء یا ابو الانبیاء. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب خلیل اللہ بھی ہے. اب حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے حضرت اسماعیل، ایک کا نام ہے حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے آگے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ایک کا نام ہے حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ تو نبی نہیں تھے، یعقوب نبی تھے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹا یوسف بھی تھا. تو آگے اسی طرح نسل چلتی جا رہی ہے، حضرت یونس، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، یہ سارے انبیاء کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہی ہیں. اسی طرح ساری کائنات کے نبی اسحاق کی لڑی سے، اور سارے اماموں کے سربراہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلی ذات حضرت اسماعیل کی لڑی سے. اور وہ سارے انبیاء پر باری محبت میں، عبادت میں، عقیدت میں، احترام میں، اہمیت میں
تو سارے نبی اگر اب ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نا وہ نسل سے ہیں تو اسی نسبت سے آپ کو جد الانبیاء، ابو الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے. یاد رکھیں سامی مذاہب تینوں حضرت ابراہیم کو اپنے ہاں بہت عقیدت سے مانتے ہیں، تو اسی اعتبار سے بھی ان کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے. اس کے بعد جی حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہا رہا ہے خطیب الانبیاء. یاد رکھیں دو اصطلاحات ہیں، ایک ہے شیخ الانبیاء، ایک ہے خطیب الانبیاء. ان میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. شیخ عمر کے لحاظ سے ہوتا ہے اور خطیب ہوتا ہے واعظ کے حوالے سے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو جب واعظ کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے تو بڑا ہی مؤثر انداز ہوتا تھا آپ کا، اسی نسبت سے آپ کو خطیب الانبیاء کہا گیا ہے. اور آخر میں ہے آج کے نام میں وہ ہے اسرائیل. اسرائیل دو عبرانی الفاظ اسرا اور ایل اس سے بنا ہے، اور اسرا کا معنی ہوتا ہے عبد یعنی بندہ، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو. اسرائیل اللہ کا بندہ. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ہے وہ لقب ہے، اور آپ کی ہی نسل جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ان کے ساتھ اور چیزوں کو بھی شامل کریں گے. لیٹس موو ٹو جنرل نالج پورشن. اور آج کے جنرل نالج کے حوالے سے 10 پوائنٹ میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے دا کیپٹل سٹی آف یوکرین از کیو. یہ یوکرین وہی ہے جس کے اوپر آج کل رشیا نے جو ہے وہ حملہ کیا ہوا ہے، تو اس کے جو کیپٹل سٹی ہے اس کا نام ہے کیو. دا ٹرم دین الہی واز ایسوسیٹڈ ود کنگ اکبر. یہ مغل بادشاہ ہے اکبر دی گریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس بندے نے اپنے دور کے اندر ایک نئے دین کا جو ہے وہ آغاز کیا، اور یہ نیا دین اصطلاحی طور پہ اس نے بہت سارے مذاہب سے ان کی مشترکات لی اور اچھی چیزوں کو لے کے جمع کیا، اور اس کے خلاف مسلمانوں نے بڑا پھر مطلب ایک کہہ لیں کہ رد عمل بھی دکھایا تھا. بہرحال یہ جو دین الہی ہے یہ کنگ اکبر سے منسوب کیا جاتا ہے. لارجسٹ آرٹیفیشل لیک ان دا ورلڈ از کیریبا لیک. اچھا جی، ایک تو فریش واٹر لیک ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ آرٹیفیشل لیک ہوتی ہے. فریش واٹر سے مراد جو قدرتی طور پہ بنی ہے. اب یہاں پہ بات کریں آرٹیفیشل لیک کی، تو آرٹیفیشل لیک جو ہے وہ دنیا کے اندر کریبا لیک ہے جی. یہ زمبابوے اور زیمبیا غالباً ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے نا موجود ہے. اس کے بعد ہے جی حدود آرڈیننس. حدود اصل میں اسلامی شریعت کی سزاؤں کو کہتے ہیں. حدود آرڈیننس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا پاکستان کے اندر جنرل ضیاء الحق کی طرف سے. جنرل ضیاء الحق نے اسلامی شریعت کے اوپر بڑا کام کیا تھا، تو اس لیے حدود آرڈیننس جو ہے انہی سے منسوب کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی انڈس ریور. انڈس ریور یعنی کہ دریا سندھ. تو پاکستان کا سب سے بڑا دریا جو ہے اس کو انڈس ریور کو بولا جاتا ہے. انڈس ریور از دا لارجسٹ ریور آف پاکستان. ہارٹیکلچر. ہارٹیکلچر جو ہے یہ اصل میں پلانٹس اور فروٹس کے مطالعہ کو کہتے ہیں. ہارٹیکلچر از دا اسٹڈی آف پلانٹس اینڈ فروٹس. نیکسٹ ہے جی دا سن لائٹ کین ریچ اے ڈیپتھ آف 200 میٹرز ان دا اوشن. یہ جو سورج کی روشنی ہے نا یہ زمین پر آتی ہے اور یہ جب سمندر میں پڑتی ہے تو تقریباً سمندر سے اندر 200 میٹر تک جا سکتی ہے، اس سے نیچے اندھیرا ہو جاتا ہے. یاد ہوگا آپ کو غالباً 2 سال پہلے ایک جو ہے وہ ایشو ہوا تھا، اندر ایک چھوٹا سا کچھ آپ دوست ٹائپ کوئی چیز جو ہے نا وہ گئی تھی زمین سمندر کے نیچے اور وہاں پہ تباہ ہو گئی تھی. تو وہاں پہ جو ہے وہ 200 میٹر سے بھی زائد نیچے تھی نا، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے جو فوٹوز تھے وہ بھی صحیح سے وہاں سے نہیں مل پائے. سن لائٹ جو ہے وہ سمندر کے اندر 200 میٹر کی جو ہے وہ ایکسس تک جا سکتی ہے. غزوہ بدر کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے. یوم فرقان یعنی کہ فرق کرنے والا دن حق اور باطل میں. اسی طرح جی اردو کا جو سب سے پہلا اخبار ہے اس کا نام ہے زمیندار. زمیندار جو ہے اردو کا پہلا اخبار تسلیم کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی ایک لفظ ہے رموز اوقاف. رموز اوقاف جو ہے اس کو انگلش میں بولتے ہیں پنکچویشن. یہ ہم انگلش میں جب بچوں کو سکھاتے ہیں تو یہ پنکچویشن بتاتے ہیں جی کہاں پہ قومیں آنے ہیں، کہاں پہ فل سٹاپ آنے، تو یہ رموز اوقاف اردو میں، جبکہ انگلش میں اس کو پنکچویشن کہتے ہیں. یہ تھا جی جنرل نالج پورشن. اب نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں کتاب نامے میں. تو آج جو کتاب ہمارے سامنے ہے وہ ہے سیرت پر مبنی، اور اس کتاب کا نام ہے ضیاء النبی. ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیر محمد کرم شاہ ازہری نے
لکھی ہے. یہ 7 جلدوں میں جو ہے مکمل ہے اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سیرت کے عملی پہلو اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں. ضیاء النبی یاد رکھیے گا, ضیاء النبی اور ضیاء القرآن یہ دونوں کتابیں پیر محمد کرم شاہ اظہری کی ہیں, اور ضیاء القرآن قرآن کی تفسیر ہے اور ضیاء النبی جو ہے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اچھا جی, یہاں پہ میں ایک اور نقطہ آپ کے سامنے شیئر کرتا جاؤں, وہ یہ ہے کہ تقابل ادیان کے اندر ہم نے دیگر مذاہب کو پڑھا ہے, تو ظاہر ہے جب تقابل ہونا ہے تو اسلام سے ہی ہونا ہے, تو اس لیے اسلام کے ریلیونٹ چیزیں جو ہیں ہم کتابیں جو ڈسکس کرتے جا رہے ہیں, تو آج اس کے اندر سیرت کی کتاب ہے ضیاء النبی. لے جی چلتے ہیں مطلب ایک نئے ملک کی طرف, اور آج کا جو نیا ملک ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اس فلیگ کے ساتھ. فلیگ دیکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا, یہ تو دیکھا دیکھا لگتا ہے, اور جو لوگ کرکٹ کے شوقین ہیں ان کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کنٹری ہے زمبابوے. آج کل پاکستان کا زمبابوے کے ساتھ کرکٹ میچ ہو رہا ہے, تو اس اعتبار سے یہ فلیگ یاد رکھیے, یہ فلیگ ہے زمبابوے کا. تو آج ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن اکٹھی کی ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلی بات, ان کا جو کیپٹل سٹی ہے وہ ہے ہرارے. ہرارے بہت مشہور ہے, خاص طور پہ کرکٹ سٹیڈیم جو ہے نا بہت مشہور ہے ہرارے کا. تو کیپٹل سٹی اس کا ہرارے ہے. ان کی 2 آفیشیل لینگویجز ہیں, ایک ان کی جو ہے وہ پبلک لینگویج ہے جس کو شونا کہتے ہیں, اور ایک ان کی آفیشیل لینگویج انگلش بھی ہے. تو یہاں پہ جو آفیشیل ان کا ریلیجن ہے وہ کرسچینٹی ہے, اور اس کے اندر جو کرنسی استعمال ہوتی ہے وہ ہے زمبابوین ڈالر. ڈالر استعمال ہوتا ہے یہاں پہ, لیکن اس کا نام زمبابوین ڈالر ہے. یو ایس ڈالر بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن ان کی اپنی جو کرنسی ہے اس کو زمبابوین ڈالر کہتے ہیں. ان کا آفیشیل نام ریپبلک آف زمبابوے ہے. زمبابوے, یہ 2 بے آتی ہیں اس میں, یاد رکھیے گا. اور یہاں پہ بھی صدارتی نظام ہے جی, یونٹری پریزیڈنشل ہے. تو اس کے بعد یہ کنٹیننٹ, یہ کہاں ہے, کس کنٹیننٹ کا ہے, کس بر اعظم کا ہے, یہ افریقہ میں ہے جی. 390,757 اسکوائر کلومیٹر جو ہے ان کے 3,90,757 اسکوائر کلومیٹر, آلموسٹ پاکستان سے آدھا ہے. پاکستان سے آدھا ہے اس کا ایریا, اور پاپولیشن میں یہ بہت کم ہے, 14.86, یعنی کہ تقریباً کوئی کہہ لیں کہ 1.5 کروڑ کے قریب ان کی آبادی ہے. نیشنل ڈے ان کا جی اپریل 18 ہے, 18 اپریل کو یہ آزاد ہوئے تھے, اور ان کے اوپر بھی حکومت وہی چودھری کر رہے تھے جو پاکستان پہ کر رہے تھے, یہ ان کے برٹش گورنمنٹ. اور ان کا نیشنل جو برڈ ہے وہ افریقن فش ایگل ہے. ٹری ہے ان کا باؤبیب. اینیمل ہے بلیک سیبل. اصل میں یہ سارے اینیملز میں نے دیکھے نہیں ہیں کہ کیا ہیں, اس لیے مجھے پتا نہیں, صرف نام کلیکٹ کیے گئے ہیں. اور ان کا جو نیشنل فلاور ہے وہ ہے فلیم للی, اور فروٹ بڑا مزے کا ہے, مجھے پتا نہیں ہے کیا ہے لیکن نام اس کا بڑا مزے کا ہے, مشو. تو ان کا جو فروٹ ہے وہ ہے مشو. اچھا جی, آپ کو اس کے بارے میں یاد رکھنے والی 3 چیزیں ہیں. ایک تو ان کا کیپٹل سٹی, دوسرا ان کی کرنسی, اور تیسرا ان کا کنٹیننٹ. یہ بہت ضروری ہے, باقی چیزیں تو ظاہر گڑبڑ ہو جاتی ہے, اتنے زیادہ ممالک ہیں. بہرحال یہ تھا آج کا ایک کنٹری زمبابوے. اب ہم آج ایک چھوٹا سا ٹرک ساتھ میں استعمال کر رہے ہیں, اور وہ ہے گزشتہ جو ہم نے پڑھے ہیں اور یا ساتھ میں اس کے اٹیچ کیے ہیں. تو آج ہم سلسلہ ایک نیا ایڈ کر رہے ہیں, وہ ہے کنٹریز اینڈ دیئر کیپٹلز. تو اس کے حوالے سے آج ہم نے جو کنٹیننٹ سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ایشیا. تو ایشیا کے آج ہم نے 12 ممالک جو ہے, 12 کنٹریز جو ہیں وہ سلیکٹ کیے, جن کے کیپٹلز ہم آلریڈی پڑھ بھی چکے ہیں, اور کچھ 1-2 شاید نیا بھی آئے گا. تو آج وہ 12 ممالک ہمارے سامنے کچھ یوں ہیں. نمبر 1 پاکستان. تو پاکستان کا کیپٹل سٹی ہے پی ٹی آئی. سوری, پی ٹی آئی نہیں, اسلام آباد. وہ پی ٹی آئی کا نام اس لیے ہے کہ وہ بھی تو اسلام آباد میں تھے نا, لیکن ان کو پتا نہیں کیا کیا کر دیا انہوں نے, اللہ اکبر. اچھا, نمبر 2 پہ ہے جی انڈیا, ہمارے گوانڈی ہیں. تو ان کا جناب کیپٹل سٹی دہلی ہے. اس کے بعد ایران, یہ بھی ہمارے ہمسایہ ممالک میں ہے جی ایران, ان کا کیپٹل سٹی تہران ہے. اس کے بعد جی آذربائیجان, ان کے کیپٹل کا نام باکو ہے. آذربائیجان بہت زیادہ بار پیپر میں آ چکا ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ اس لیے ان کا ذہن میں رکھیے گا, یہ بہت دفعہ سوال پی پی ایس سی کے پیپرز میں آ چکا ہے کہ آذربائیجان کا کیپٹل سٹی کون سا ہے, باکو. اس کے بعد نمبر 5 پہ عمان. عمان کا کیپٹل سٹی ہے مسقط. رشیا, رشیا کا کیپٹل سٹی ہے ماسکو. افغانستان کیپٹل سٹی ہے کابل. بنگلہ دیش کیپٹل سٹی ہے ڈھاکہ. چائنا کیپٹل سٹی ہے بیجنگ. نیپال
कैपिटल सिटी है खटमंडू, कतर कैपिटल सिटी है दोहा, और सऊदी अरेबिया यानी कि इसको हम KSA भी कहते हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, और इसका कैपिटल सिटी है रियाद। ये थी आज के 12 ममालिक। अल्लाह करे आपके पास इतना पैसा आए कि आप 12 ममालिक की सैर भी करें और अल्लाह के दीन की तबलीग भी करें। भाई पैसे आएंगे तो तबलीग हो जाएगी। तबलीग करने के लिए पैसे जमा नहीं करते आप, बहुत खराब हैं आप लोग। अल्लाह पाक आपको हिदायत दे, पैसे आपके पास अल्लाह दे, बरकत वाले, रहमत वाले, और फिर आप अल्लाह की जमीन की सैर करें। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, ये था आज का हमारा एक लेक्चर जिसके अंदर आज हमने यहूदी नजरियात का तज़किरा किया, साथ में हमने चंद एक जनरल नॉलेज पोर्शन में चीज़ों को डिस्कस किया है, एक नया कंट्री जो है उससे इंट्रोड्यूस हुए हैं, और आखिर में हम इंशाल्लाह इसका एक छोटा सा जायज़ा ले लेते हैं और जायज़े के बाद हम आज की एक वजाहती नशिस्त रखेंगे। ले जी, मैं इनवाइट करता हूँ आज के लिए सबसे पहले हमारे साथ हैं रुखशंदा जबीन। रुखशंदा बेटे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रुखशंदा 2 सवालों के जवाब आप देंगे बेटे, अगर आप माइक ऑन करेंगे तो। नहीं करेंगे, ओके। अनफाल बिटिया आप अपना माइक ऑन करें, 2 सवालों के जवाब आप दे दे बेटे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पहला सवाल आपसे बेटा ये बताएं, मसीह के क्या मानी है? ओके, इसके लफ्जी मानी होते हैं किसी के मतलब कह लें कि हाथ फेर के उसके ऊपर बरकत वाले हाथ फेरना। चले, दूसरा सवाल बेटे आपसे ये बताएं कि यहूदियत में बाप की विरासत का मालक औलाद में कौन होता है? पहला लड़का जी, और लड़का शर्त है क्योंकि लड़कियों को यहाँ पे विरासत का हिस्सा नहीं मिलता। वेरी गुड बेटे, शाबाश। अच्छा, इसके बाद जी हमारे साथ तीसरे सवाल के लिए मैं दावा देता हूँ मिस सलमा आबद को। सलमा बेटिया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलमा बेटे आप ये बताएं, यहूदी इबादतगाह को क्या कहते हैं और इनके उलमा को क्या कहा जाता है? इबादतगाह को सिनागोग कहते हैं और इनके उलमा को क्या कहते हैं? रबी। बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा सवाल बेटे आपसे ये बताएं कि यहूदी किस नबी को अल्लाह का बेटा करार देते हैं? हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को। बिल्कुल दुरुस्त है जी, जबरदस्त, जज़ाकल्लाह बेटे। अगले सवाल के लिए मैं दावा देता हूं मोहम्मद नजीर कादरी साहब को। नजीर साहब अस्सलाम वालेकुम। नजीर साहब ये बताइएगा कि ताबूत सकीना के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, ताबूत सकीना ये हजरत मुसलमान इस्लाम से मंसूब किया जाता है, और इनके अंदर वो कहते हैं कि ना बरकत की चीजें अंबिया की और अलवा हैं, तख्तियां हैं हजरत मूसा इस्लाम को जो अल्लाह की तरफ दी गई थी, इसको ये मुतबर्रक समझते हैं। वेरी गुड जी, माशाल्लाह। अच्छा, इसके बारे में आपको छोटा सा एक वाकया बता दूं 1 मिनट में ही, कि असल में जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में तज़किरा आया ना कि उनके यहाँ जो है वो तालूत को बादशाह बनाया गया, तो तालूत को बादशाह मानने के लिए ये मतलब कबूल नहीं कर पा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए ये ताबूत जो है वो उनके यहाँ भेजा, और वो ताबूत जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कबूल किया कि वाकई ये मुतबर्रक हो सकते हैं, क्योंकि ये ताबूत हमारे लिए बड़ा मुतबर्रक है। थैंक यू सो मच। अगला सवाल आपसे ये बताएं कि यहूदी किस तरह की टोपी पहनते हैं? ये छोटी शर्त होती है, आगे इसकी एक खसूसी निशानी है, मैं गालबन शायद क्लास में नहीं बता सका, आपको याद होगा, कोई अगर आपको याद है तो मुझे बता दें, नहीं तो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। नहीं बताई सर, मैंने क्लास के अंदर नहीं बताई। ओके हो गया जी, चलिए मैं ये एंड पे आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अगले सवाल के लिए ये याद करवा दीजिएगा, मैं भी बताता हूँ। अच्छा जी, अगले सवाल के लिए हमारे साथ है शुमाइला अब्दुल गफार। शुमाइला बिटिया अपना माइक ऑन कीजिएगा। बेटे 2 सवाल आखिरी आपके लिए। पहला सवाल है ये बताएं कि यौम सब्त के बारे में यहूदी अकीदा क्या है? और उसी आराम की निस्बत से ये लोग भी अपने ऊपर आराम को साबित कर चुके हैं। आखिरी सवाल बेटे आपसे ये बताएं, कदीश किसको कहते हैं?
سب سے آخر میں نے کلاس کے اینڈ میں بتایا تھا قدیش کیا ہوتا ہے. سر جو صبح شام دعا کرتی ہیں. ہاں جی, صبح شام دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے انتقال کے بعد, اور تقریباً کوئی 11 ماہ تک یہ کرتے رہتے ہیں, اور یہ مخصوص دعا جو ہے وہ قدیش کہلاتی ہے. چلیں جی, ویری گڈ بیٹے, اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے جی. اچھا جی, یہودیوں کی جو ٹوپی ہے نا, اس کے بارے میں بھی سن لیں. ایک چھوٹی سی ٹوپی ہوتی ہے جالی دار, اور کوئی بہت بڑی ٹوپی وہ نہیں پہنتے, مطلب جہاں ان کے بال گھومتے ہیں نا, صرف اتنے حصے کے اوپر ہی وہ پہنتے ہیں. اب ان کی جو مخصوص چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جھنڈے کے اوپر جتنے کونوں والا ستارہ بنا ہوتا ہے نا, بالکل ویسا ہی ستارہ ان کی ٹوپی پر بھی بنا ہوتا ہے, اور یہ ان کی شناختی علامت ہے. ٹھیک ہے, جو نیلے کلر کا آپ ان کا فلیگ دیکھتے ہیں, اس کے اوپر جو ستارہ بنا ہوا ہے وہی ان کی ٹوپی کے اوپر بنا ہوتا ہے, اور اس کو یہ ان کی عملی تصویر جو ہے وہ سمجھتے ہیں, یا کہہ لیں کہ ان کی نشانی سمجھتے ہیں. اچھا جی, یہ رہا آج کا ہمارا لیکچر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ایک تو ہمیں جب تک زندہ رکھے, حالت ایمان پر رکھے, اسلام پر رکھے. اللہ جب ہمارے حصے میں موت آئے, شہادت کی اور ایمان والی موت جو ہے وہ ہمارے نصیب میں فرمانا, اور اللہ ہم سب کے لیے علم نافع عطا فرمانا. خالق کائنات ہم سے راضی ہو جائے, آمین یا رب العالمین. اچھا جی, اب ہم آخر میں ایک سیشن رکھ رہے ہیں, اور اس سیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سوالات, جن جن کے سوالات رہتے ہیں وہ, مطلب جن کو کوئی سوال کرنے ہیں, ہمیشہ کی طرح ہم کہیں گے آپ اپنے ہینڈ ریز کریں,